بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں اشارات ماہنامہ ترجمان القرآن اگست 2026۔ آئیے اس مضمون کو سنتے ہیں، امید ہے یہ سلسلہ آپ کے لیے علم و فکر کا باعث بنے گا۔ یوم آزادی چند سوال۔ انسانی زندگی میں دن اور رات کے آنے جانے کا سفر جاری ہے۔ یہ سفر ازل سے جاری خیر و شر کی کشمکش کے بارے میں انسانوں کے رویے کی بنیاد پر ان کے آج اور مستقبل کی تشکیل کرتا ہے۔ اس طرح قوموں کی زندگی میں بھی سال اور عشرے آتے ہیں اور ان کے حال اور مستقبل پر گہرے نقوش چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ قومی دن یا یوم آزادی ایک علامت کے طور پر آزادی حاصل کرنے والے ملکوں میں ہر سال آتا ہے۔ اس کی حیثیت تشکر اور اطمینان کے ساتھ گزرے وقتوں اور برسوں کے جائزے اور تجزیے اور قومی آڈٹ کی ہوتی ہے، اور ضرور ایسا ہی کیا جانا چاہیے۔ خاص طور پر پاکستان کے لیے تو یوم آزادی بڑی ذمہ داریوں کی یاد دہانی اور تجدید عہد کا پیغام لے کر آتا ہے، لیکن افسوس کہ ان ذمہ داریوں کے احساس اور سود و زیاں کی فکر کے بجائے یہ یوم برقی کمکموں کی روشنی کی چکا چوند اور پرچم کی جھنڈیاں لہرانے تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ بہت ہوا تو کہیں چند تقریریں ہو گئیں، بلکہ اکثر تو راگ اور رنگ کی محفلیں جما لی جاتی ہیں اور قومی آڈٹ کا یہ موقع ضائع کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کچھ ایسے ہی المیہ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کا تذکرہ اسی فرسودہ تاریخ نویسی کے ذریعے کیا جاتا ہے، جیسا کہ پرانی تواریخ محض بادشاہوں کی شکستوں اور کامیابیوں کے تذکرے کی باز گشت سے آگے نہیں بڑھتی۔ ان گزرے زمانوں کی تواریخ میں عوام کے دکھ اور درد، سماجی کرب، معاشی استحصال، ظالمانہ رواجی جبر کا کہیں ذکر نہیں ملتا، اور کہیں غلطی سے ایسی بات آ بھی جائے تو فوراً کسی شاہانہ کر و فر کی گھن گرج میں وہ سب کچھ کانچ کی کرچیاں بن کر بکھر جاتا ہے۔ اگلے برس پاکستان کے قیام کو 80 برس گزر جائیں گے۔ جن لوگوں نے اپنے ہوش میں پاکستان بنتے دیکھا، ان کی تعداد اب 1% سے بھی کم رہ گئی ہے، اور جنہوں نے قیام پاکستان کے بعد پہلے 5 برسوں میں آنکھ کھولی، ان کی بھی ایک بڑی تعداد موت کی وادیوں میں جا چکی ہے۔ لیکن قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی تاریخ اور تاریخ کے تضادات کا مسئلہ انہوں نے کبھی بحث کا موضوع بننے نہیں دیا اور نہ دیکھا۔ اجڑ کر پاکستان آنے والے مسلمانوں پر گزرنے والی قیامت بھی پاکستان میں شامل علاقوں میں پہلے سے آباد ہم وطنوں کی یادداشت کا حصہ نہیں بنی۔ اس طرح ہجرت کر کے آنے اور یہاں پہلے سے آباد ہم وطنوں کی سماجی، معاشی اور نفسیاتی زندگی کے اتار و چڑھاؤ بھی کبھی کسی تحقیق اور تجزیے کا عنوان نہیں بنے۔ اگر کبھی کسی نے اس معاملے کو چھیڑا تو اس کا رویہ دوسرے ہم وطنوں کے خلاف شکایت اور اپنی قومیت یا برادری یا لسانی شناخت کی مظلومیت کے واویلے تک محدود رہا۔ اس طرح نہ یہاں پر آباد ہونے والوں اور ان کی نسلوں میں تشکر کا جذبہ پیدا ہوا، اور نہ یہاں پر پہلے سے آباد لوگوں اور ان کی نسلوں میں کبھی احساس تشکر جڑ پکڑ سکا۔ پاکستان بننے کے چند سال بعد ہی سے غلط ترجیحات اور ناقص پالیسیوں کے زیر اثر محض مر گئے، لٹ گئے، اجڑ گئے کی تکرار سنائی دینے لگی۔ اس طرح ماضی کی فرسودہ تاریخ گوئی کی روایت کے مطابق پاکستان میں بھی یہ سوال اور جواب ازبر ہوتے چلے گئے ہیں کہ فلاں کے بعد فلاں حاکم بنا، اور فلاں نے سازش اور جوڑ توڑ کے فلاں کو پتہ چلتا کیا۔ ان تذکروں کو بڑی کامیابی سے حکومت، صحافت اور دستگاہ نے قبول کر کے تاریخ پاکستان کا نام دے دیا۔ حالانکہ یہ تاریخ پاکستان نہیں، تاریخ پاکستان کے مختلف موڑ تھے، جن میں نہ عوام کا رنج اور کرب شامل تھا اور نہ ان کے حصے داری کی کوئی ایک سطر موجود تھی۔ بلا شبہ پاکستان نے شدید ترین بحرانوں میں اور بدترین خطرات کے طوفانوں میں اپنے سفر کا آغاز کیا۔ بانیان پاکستان نے بڑی جان فشانی سے اور نہایت پرخطر حالات میں
ہاتھ پاؤں مار کر راستہ بنایا اور تحفظ وطن کی دیواریں بھی کھڑی کیں، لیکن کیا واقعی اس جان و جوخم کی کوئی ایک ستر یا اس جد و جہد کی کوئی کسک ہمارے طلباء اور طالبات اور آنے والی نسلوں کی روح کا حصہ بن سکی؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ جملہ یاد رکھنے کے لیے کافی سمجھ لیا گیا کہ فائل کے کاغذوں کو لگانے کے لیے کامن پن نہیں تھے، جن کی جگہ کیکر کے کانٹوں سے کاغذوں کو نتھی کیا گیا۔ کیا واقعی یہ ایک جملہ اس عظیم چیلنج اور ہرکولین ٹاسک کی تشویش کشی کرنے کے لیے کافی ہے جو تخلیق پاکستان کے وقت درپیش تھا؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر ان عظیم جان نثاروں اور گمنام محسنوں کا تذکرہ کیا ہوا کہ جنہوں نے سخت ترین ناسازگار حالات میں قومی وجود کی تشکیل کے لیے تنکا اکٹھا کیا اور بے نمود اور نام رہ کر قومی تعمیر اور تشکیل میں کارنامے انجام دیتے ہوئے زندگی کی آخری سانس لی۔ ہمارے آنے والی نسلوں کو نہیں بتایا جاتا کہ 1947 سے 1956 تک اور پھر 1956 سے 1973 تک پاکستان کیوں بے دستور رہا، پھر 1977 سے 1988 تک اور 1999 سے 2008 تک دستور کا کیا تماشا بنایا گیا۔ آج دستور کے ساتھ یہ تماشا ایک سلسلہ جاریہ کی صورت میں مسلسل جاری ہے۔ پھر 2022 سے 2026 کے دوران دستور کو صرف غیر سیاسی عناصر نے ہی نہیں بلکہ خود پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے سیاسی ہاتھوں کے ذریعے اور صرف پاور انٹرسٹ گروپوں کے ذریعے ہی نہیں بلکہ خود اعلیٰ عدالتی افسروں کے ذریعے بھی دستوری بے توقیری کا سیاہ پرچم بلند سے بلند تر کیا جا رہا ہے، اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ نہیں بتایا جاتا۔ ہماری تاریخ میں بلا شبہ یہ ابواب قابل تشکر ہیں کہ 1965 اور 2025 کی جنگوں کے دوران پاکستان کی بہادر مسلح فوج نے قابل فخر کارنامے انجام دیے، لیکن اس کے ساتھ یہ باب کیوں ہماری یادداشت گم کر دیا گیا ہے کہ 1971 کا المیہ کیوں اور کیسے رونما ہوا، اس میں سیاستدانوں اور عسکری حاکموں کا ٹھیک کردار کیا تھا، اور ان میں ہماری صحافت نے کیسے اپنی چونچیں پروں کے نیچے دبائے رکھیں۔ یہ بھی نہیں بیان کیا جاتا کہ اگر مشرقی پاکستان میں سپلائی لائن چاروں طرف سے دشمن کے ہاتھوں گر چکی تھی تو یہاں مغربی پاکستان کا بارڈر کیوں وہ نتیجہ پیدا نہ کر سکا جو مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے کے فارمولے کے ذریعے قائم کیا گیا تھا۔ مشرقی پاکستان کا المیہ تو ایک طرف رہا، خود مغربی محاذ پر کیوں قابل اطمینان صورت نہ سامنے آ سکی؟ دسمبر 1970 سے پہلے کے انتخابات میں بھی کیا واقعی عوام کا کچھ حصہ تھا، اور کیا وہ انتخابات عوام ہی کے لیے تھے یا پھر محض چند مقتدر گروہوں کے لیے راستہ بنانے کا وسیلہ تھے؟ اور یہ بھی کیوں نہیں پڑھایا اور بتایا جاتا کہ دسمبر 1970 کے دوران مشرقی پاکستان میں کیا واقعی شفاف اور فری اینڈ فیئر انتخابات ہوئے تھے یا فری فار عوامی لیگ انتخابات تھے، جن میں 1970 کے پورے سال کے دوران سول انتظامیہ عوامی لیگ کی مددگار رہی، جس کے نتیجے میں مد مقابل سیاسی پارٹیوں کے لیے انتخابی مہم چلانا عملاً ممنوع کرا پایا، اور ماشاء اللہ انتظامیہ بے دست و پا تماشائی بنی بیٹھی رہی۔ اسی ماحول میں وہ الیکشن ہوا جسے مخصوص طرز فکر کی دانش شفاف ترین الیکشن کہتی ہے۔ کیا تاریخ کے نام پر یہ دھبا دھویا جا سکتا ہے؟ پھر 1970 کے بعد سے اب تک کے انتخابات کی صحیح صورتحال اور قسم قسم کی انتخابی دھاندلی کا بیان کبھی ضبط تحریر میں آئے گا کہ جس سے واضح ہو کہ ان انتخابات میں عوام کا کوئی کردار تھا یا سرے سے کوئی کردار تھا ہی نہیں۔ اس طرح پاکستان کی تاریخ کا یہ سوال بھی جواب مانگتا ہے، پاکستان کا پاور سٹرکچر یا طاقت کا ہیکل کن ستونوں اور اداروں پر قائم ہے؟ کیا محض سول انتظامیہ اور افواج کے اعلیٰ افسران ہی
مقتدرہ یا پاور اسٹرکچر کی سطحیں یا پھر ان کے شریک کاروں میں سیاسی لیڈر، برادریوں کے کرتا دھرتا، نواب، وڈیرے، سردار اور پیر حضرات بھی برابر کے حصے دار ہیں۔ یہی نہیں بلکہ کیا یہ امر واقع نہیں ہے کہ اس پاور اسٹرکچر کی دو اہم طاقتیں اعلیٰ عدلیہ کے اکثر ارکان اور صحافت اور ذرائع ابلاغ کے نام پر رائے عام کو موم کی ناک کی طرح موڑنے والے سیٹھ حضرات بھی ہیں، اور اس سارے گھن چکر کا عوام اور عوام کے دکھ درد سے کیا تعلق یا واسطہ ہے؟ حالانکہ مذکورہ بالا طبقوں کے کرتا دھرتا تو اپنے محفوظ گھر یہاں بھی رکھتے ہیں اور باہر بھی، لیکن جن کے وسائل اور جن کی گردنوں پر سوار ہو کر وہ حکمرانی کا لطف اٹھاتے ہیں، وہ بے زبان اس سارے ہنگامے کے حاشیے پر بھی نظر نہیں آتے۔ کسی بھی ملک کی قسمت کا ستارہ تو امن، انصاف اور نظم و ضبط سے چمکتا ہے، لیکن پاکستان میں اس کے ساتھ اسلام کا حوالہ بطور کمٹمنٹ لازم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تحریک پاکستان کے دوران یہی بتایا گیا تھا، یہ ملک اسلامی تہذیب اور تمدن اور اسلامی قانون اور معاشرت کے نفاذ کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے۔ تب کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان چند گھرانوں، چنیدہ افسروں اور جائز یا ناجائز دولت کے زور پر سیاست اور قیادت کا کھیل کھیلنے والوں کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اگر یہ منصوبہ پیش کیا جاتا تو یقیناً ان لوگوں کے رشتہ داروں اور خاندانی ملازموں کے سوا کوئی فرد اس مقصد کے لیے نہ ووٹ دیتا اور نہ جان لڑاتا۔ کہاں مقصد کی وہ بلندی اور کہاں حقائق کی یہ پستی، مگر ہمارے ہاں تضاد بھرے اس قول اور عمل کو بھی نہیں بیان کیا جاتا اور نہ نصاب کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ یہ امر واقعہ بھی کسی تاریخ میں مذکور نہیں ہے کہ وہ بدعنوانی اور اقربا پروری جس سے قائد اعظم نے پارلیمنٹ میں 11 اگست 1947 کی تقریر میں بچنے کی سختی سے ہدایت کی تھی، آج اسی ہدایت کی بے حرمتی اور پامالی پورے معاشرے میں پھیلی نظر آتی ہے۔ عدالت کی مسندیں ہوں یا دفتروں کو کمرے، فیصلہ سازوں کے ایوان ہوں یا حاکموں کی غلام گردشیں، سبھی پر ایک جملے کا راج ہے: پیسے لگاؤ تو کام ہوگا، یا پھر اوپر والے کا حصہ اتنے فیصد ہے۔ اس چیز نے وہ تباہی مچا رکھی ہے کہ اگر کوئی فرد جائز معاشی سرگرمی کے لیے صنعت اور تجارت کی کشتی اس ہلاکت خیز سیلاب میں اتارتا ہے تو طرح طرح کے محکموں کے اہلکار اس فرد پر یوں جھپٹ پڑتے ہیں جیسے گدھ نوچنے کے لیے امڑ آتے ہیں، اور بہت ہی کم ہوتے ہیں جو اس حملے سے بچ پاتے ہیں۔ اس لیے نہ لوگ سرمایہ کاری پر آمادہ ہوتے ہیں اور نہ سرمایہ کار سرمایہ میں یہاں کے محنت کو شریک کار بنانے کی ہمت کرتے ہیں۔ یوں بے روزگاری اور بیکاری کا ناغ اپنی پھن پھیلائے پھنکارتا نظر آتا ہے۔ قوم کے پسے ہوئے طبقوں کے لیے صدیوں کی غلامی سے نکلنے کا سب سے اہم ذریعہ تعلیم ہی ہو سکتی ہے، لیکن سرکاری تعلیمی اداروں میں بد نظمی اور اکثر اساتذہ کی نااہلی اور عدم دلچسپی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، تو دوسری طرف نجی تعلیمی اداروں کی بڑی تعداد نے وہ تجارتی ادھم مچایا ہوا ہے کہ الحفیظ الامان۔ قسم قسم کی تعلیمی اداروں نے نئی نسل کو فکری انتشار کے دلدل میں جکڑ کر رکھ دیا ہے۔ والدین مجبور ہیں کہ پرائیویٹ ٹیوشنز بھی پڑھوائیں اور بڑی بڑی فیسیں بھی دیں۔ اسی مقصد کے لیے وہ دوہری ملازمتیں کرتے اور اپنے اثاثے بیچتے ہیں، مگر اس سب کے باوجود سرنگ کے آخر میں زیادہ تر اندھیرا ہی نظر آتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ آج پاکستان کے تعلیمی اداروں میں بچوں کی تعداد کم ہو رہی ہے اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تو خطرناک حد تک داخلے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یونیورسٹیاں 4 مرتبہ اشتہار دے کر طالب علموں کو داخلے کی دعوت دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود داخلے پورے نہیں ہوتے۔ انجام کار یہ نوخیز بچے مایوسی، نشے اور غلط ہاتھوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ دنیا بھر میں ریل ایک سستا، محفوظ اور قابل اعتماد ذریعہ سفر ہے۔ قیام پاکستان کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ ریل کے نظام میں بہتری لانے کے بجائے اس کی تباہی کا منظم سامان کیا گیا۔ یوں صدر ایوب خان کے زمانے میں 1967 کے دوران خانیوال سے لاہور تک بجلی سے چلنے والی انجنوں کا انتظام کیا گیا، جو 1987 آتے آتے اجڑ گیا۔ برقی
روز دوڑنے والی تانبے کی تاریں چوری کر لی گئیں اور آہنی گارڈر اکھاڑ کر لوگوں گھروں کو لے گئے اور سارا زور روڈ ٹرانسپورٹ پر لگا دیا گیا۔ نتیجہ یہ کہ غیر ملکی گاڑیوں، ٹائروں، پرزوں اور پیٹرول پر قیمتی قومی زر مبادلہ سیلاب کے پانی کی طرح بیرون پاکستان کی طرف بہہ نکلا اور مہنگائی کا عذاب اس راستے سے پوری قوم پر مسلط ہو گیا۔ آج پاکستان ریلویز شوکت تھانوی کے افسانے سودیشی ریل سے بھی زیادہ بدتر شکل پیش کر رہی ہے، جس میں ہر شخص خود تو سوار ہونے کی کوشش میں ہے لیکن کسی دوسرے کو سوار نہیں ہونے دیتا۔ زراعت کی حالت کو خراب کرنے کے لیے ناقص پیداواری منصوبہ بندی نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ کسان کی گردن دبوچنے کے لیے تیل، بجلی، بیجوں اور مصنوعی کھادوں کے مہنگے داموں نے بربادی مسلط کی ہوئی ہے، تو دوسری طرف خود کسانوں نے نہری پانی کی ترسیل کے فعال نظام کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ نہری پانی کی ستھری ترسیل کا شاندار نظام اب تباہی اور بربادی کا نوحہ پڑھتا نظر آتا ہے۔ تجارت میں بددیانتی، بیرون ملک بدنامی اور در حقیقت عالمی منڈیوں میں پاکستان کی ساکھ کو تباہ کرنے اور امکانات کی دنیا کو محدود کرنے کا ذریعہ بنی، لیکن مجال ہے کہ قانون سازوں اور حکمرانوں نے ایسے تاجروں سے باز پرس کا کوئی تادیبی نظام قائم کیا ہو۔ اس تحریر میں عوام کو نظر انداز کرنے کی بات بتکرار کی گئی ہے، لیکن خود عوام بھی اس ظلم کے کئی پہلوؤں سے ذمہ دار ہے، جس کے چند مظاہر یہ ہیں: اپنے حال اور مستقبل سے لا تعلقی، انتخابات کو ایک سنجیدہ عمل سمجھنے کے بجائے ایک شغل کے طور پر لینا، ووٹ کی قوت کو برادری، رنگ، نسل اور عصبیت کے بھینٹ چڑھانے کا شوق پالنا، شرافت کو محض دیکھنے کی چیز قرار دینا اور بدمعاشی، خیانت اور بدکرداری کو حکمران کی صلاحیت بیان کرنا، عوام کے اندر پائے جانے والے یہ تضادات اخلاقی شکست، دینی گمراہی اور مثبت دنیاوی قدروں کے قحط کے نشانات ہیں۔ اس تلخ داستان کے یہاں پر کہیں کہیں سے سنائے ہیں ہم نے افسانے، اس لیے نہیں کہ مایوس ہوا جائے بلکہ اس لیے کہ ان خرابیوں کو درست کیا جائے۔ یوم آزادی دراصل فخر کر کے سو جانے کا پیغام نہیں لاتا، بلکہ یہ احتجاج کے میزان لے کر آتا ہے تاکہ کوتاہیوں کے ازالے کے لیے تجدید عہد ہو اور روشن مستقبل کی راہ ہموار کی جا سکے۔ سین میم خا